ٹوٹے ہوئے دل کو ہزار معذرتیں نہیں جوڑ سکتی۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ میرے دل کا درد کسی نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو تڑپتے صرف رب نے دیکھا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، لوگوں نے تو بس ہمیں۔ دل بے صبر تجھے کیا خبر، تیرے حال سے ہے یہ بے خبر۔ میرا حال دل میں کسے کہوں، میرا حرف حرف ہے لہو لہو۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے۔ اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والی حسد اور بغض سے، دل کو گرد آلود کرنے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے بھی۔ غیرت کا لفظ کسی مرد سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، غیرت کا صرف ایک ہی مفہوم اور وہ ہے خدا کی بنائی حدود کو نہ توڑنا۔ اذیت کے بدلے اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے بھی ملتا ہے۔ محبت سے دیکھو گے تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو نہیں، اور نفرت سے دیکھو گے تو خار آنکھوں میں کھٹکے گی۔ جو لوگ ہر بات کا مطلب منفی لیتے ہیں، ان کو کبھی تندرست نہیں دیکھا، اور جو لوگ ہر بات کا مطلب مثبت لیتے ہیں، ان کو پریشانی میں بھی خوش دیکھا ہے۔ ہم کہاں کسی نیکی کے قابل ہوتے ہیں، یہ تو رب العالمین کی توفیق ہے جو ہم نیک کام کرتے ہیں۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملے گا، اور ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ سادگی کی اصل خوشبو آزادی ہے، کیونکہ انسان خواہشات اور دکھاوے کے گہرے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے پاس عمدہ چیزیں دیکھ کر موازنہ کریں گے تو اپنی چیزیں بے وقت لگنے لگے گی۔ ان کے ساتھ ساتھ ناشکری، احساس کمتری اور حسد جیسی بیماری آپ کو لگ سکتی ہے۔ اور اگر تکبر سے بچتے ہوئے اپنے سے نچلے لوگوں سے اپنا تقابل و موازنہ کریں گے تو شکر کے کلمات آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطائیں ہیں۔ دنیا کے سب سے تیز اوزار، اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار، لفظ اور زبان۔ عمریں گزر جاتی لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔
دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور اس کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے، دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نواز دے گا۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ یہ زندگی تو سمائشوں کا سمندر، کسی سے لے کر زمایا جاتا تو کسی کو بے تحاشا دے کر زمایا جاتا ہے۔ بس کہیں شکر تو کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ صبر کی حد سے اگر درد گزر جاتا ہے، زندہ رہنے کا جو احساس مر جاتا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ہم سب اپنا درد کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا خوب لکھا کسی نے، کچھ نہیں ملتا اس محبت میں، بس ایک سبق ملتا ہے کہ خاک ہو جاتا ہے انسان خاک سے بنے انسان کے پیچھے۔ آپ لوگوں کو جتنی بھی وضاحتیں دے دیں، ہر ایک چیز کو کھول کر رکھا دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ پتہ ہے تلک برقرار کب تک رہتا ہے؟ جب تک اچھائی بیان کرتے رہو گے۔ جس دن اچھائی بیان کرنا بند کر دو گے، تلک ختم ہو جائے گا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ خرید رہا تھا محبت کی چادر بازار عشق سے، ہجوم سے آواز آئی کفن بھی لیتے جاؤ، اکثر یار بے وفا ہوتے ہیں۔ تجھے سنگ کتنا پیارا سفر تھا وہ، تجھے سنگ کتنا پیارا سفر تھا وہ، جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، ثمرات کی پرواہ کیے بنا کریں۔ آپ کا رب آپ کی جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھے گا۔ جس طرح پھول اپنے دامن میں کانٹے چھپا کر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو گریدہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی تلخیوں کو دفن کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ دوسروں کو خوش آمدید کہیں۔ سکون میں ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو نہ پوری ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت، لیکن کچھ لوگوں کی خشک رویے ہمیشہ خوشی سے جینے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں ہم اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں جو اہمیت دیتا ہے ان کی عزت کو قبول کر لیں تو ان نظر انداز کرنے والے سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہر منفی خیال سے دوستی رکھنے سے معذرت کر لیجیے، اور ہر مثبت خیال کو ہر قیمت پر اپنا
دوست بنا لیجئے۔ یقین جانیے جتنے مثبت خیال آپ کے دوست ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا شمار عظیم انسانوں میں ہوتا جائے گا۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اس طرح رشتوں میں احتیاط کرو ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے یا سیدھی راہ پر لانا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کی زندگی میں کسی ایسے شخص کو بھیج دیتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ اس شخص کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے یا راہ راست پر لایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ حسرت ہے آپ کو سامنے بیٹھے کبھی دیکھوں، میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کا حال بھی پوچھوں، آپ اشک ہی بن کے میری آنکھوں میں سما جائیں۔ میں آئینہ جو دیکھوں تو فقط آپ کا بات خوشبو کے جیسی لگتی ہے۔ کیا کوئی پھول کھا گئے ہو تم؟ لوگ کہتے ہیں سمجھو تو خاموشیاں بھی بولتی ہیں، میں ایسے سے خاموش ہوں اور وہ برسوں سے بے خبر۔ پھول کی پتی سے نازک تھا میرا دل، بے رحم انسانوں نے پتھر بنا دیا۔ کوئی مجھ سے میری زندگی کے خوبصورت لمحات کا پوچھے گا تو میں تم سے ملاقات کا قصہ سناؤں گی۔ آپ کا دل بہت قیمتی جگہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اس میں صرف وہی لوگ رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہوں۔ ہم محبت کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، وہ نفرت کا تکرار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا سب کچھ ان پر لٹانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے صرف کچھ ادھار چاہتے ہیں۔ ہم سے نفرت کرنے والے کاش تو ہماری سادگی دیکھتا، ہم تیرے دل میں جو چاہا بنا لیا، صحرا بنا لیا، کبھی کبھی دریا بنا لیا، یوں رشک کی نگاہ سے کس کو دیکھتے، ہر آرزو کو اپنی تمنا بنا لیا۔ کب تک جہاں سے درد کی دولت سمیٹے، خود اپنے دل کو غم کا خزینہ بنا لیا۔ اس دل کو ہم نے تیری نگاہوں کے ساتھ ساتھ بیگانہ کر لیا، کبھی کبھی اپنا بنا لیا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں جتنے طنز سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور بہت سے دل پھیلانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ دنیا تو پہلے ہی نفرت، ہم سب خامیوں والے ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، کچھ خوبیوں میں کچھ اچھی خامیوں میں بھرے ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی پا لیتے ہیں۔ سب سوچ سے بے سبب نیت سے، جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی زندگی میں خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں، اس کا مطلب ایمان کی زندگی۔ احساس کی دیواریں بڑی نازک ہوتی ہیں جو الفاظ کی ذرا سی بھی ضرب برداشت نہیں کر سکتی۔ زبان سے نکلا ہوا ایک ذرا سا لفظ ایسے چکنا چور کر دیتا ہے، زبان سے لگائے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم کارگر نہیں ہوتا سوائے محبت کے دلکش الفاظ و عمل سے۔ یہ ایسے زخم جو نظر نہیں آتے مگر ان سے اٹھنے والی ٹھیس روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ کوشش کریں اپنی زبان اور عمل سے مساحی کریں اور دوسروں کے لیے باعث آزار نہ بنیں۔ دنیا میں سب سے پیارا موسم دل کا ہے اور سب سے خوبصورت جگہ انسان کا دل۔ اس لیے دل میں وضو، رواداری، سچائی، محبت، ایمانداری کے ایسے گلاب لگائے جائیں جن کی خوشبو سے دل ہمیشہ مہکتا رہے، تاکہ جب کبھی ہم دنیا سے ہٹ کر خود میں پناہ ڈھونڈیں تو ہمیں خود میں بے چینی نہیں بلکہ سکون اور راحت ملے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔
کوشش کریں کسی کی آنسوں کی وجہ سے آپ کا دل یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جب زندگیوں میں دین آ جاتا ہے تو انسان تھوڑے پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اس شخص کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ دنیا میں بہترین مرہم بے لوث پیار، بے لوث احترام، بے لوث قدر اور بے لوث اہمیت ہے۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھی انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہوتی۔ دل رکھنا اور جوڑنا سیکھیے، توڑنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ اگر خود تکلیف سہ کر بھی دوسروں کو وہی تکلیف دیتے ہو تو سمجھ جاؤ کچھ نہیں سیکھا۔ اس تکلیف سے مرہم بنے، کانٹا نہیں۔ سچی محبت امر بیل کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں نہیں ہوتی، مگر پھر بھی یہ بڑی چاہت سے سوکھے درختوں سے لپٹی رہتی ہیں۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال رکھتے ہیں۔ زبان اور دل میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہڈی نہیں رکھی، اسے نرم بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا نرم ہونا ہی پسند ہے۔ دلوں کو جوڑو، جہاں تک تمہارا بس چلے انہیں مت توڑو۔ دل جوئی کرنا ایسی نیکی جو انس و محبت کا باعث، اور دل آزاری کرنا ایسا گناہ جو وحشت نفرت کا سبب۔ ہم سے کیوں ملتے ہو اداکار کی طرح، ہم تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں اخبار کی طرح۔ میں نے کردار کی عظمت کو گرانے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے۔ موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ دھوکہ وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔